اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ نے ناد علی کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا، اور ناد علی کی وہ دعا ہے جو اللہ میاں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت کے جبریل امین کے ذریعے بھیجی تھی۔ تو یہ اسی طرح یہ ہے ناد محمد کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ میاں نے عالمین کے لیے نعمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ وہ پاک ہستی ہیں کہ اس سے پاک اور کوئی ہستی نظر آتی نہیں ہے۔ پاک تو بہت سی ہیں، لیکن جو اہمیت آپ کی ہے رسول پاک کی ہے، اور وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ اس کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا اللہ میاں رد نہیں کرتے، کیونکہ اللہ میاں کہتے ہیں کہ یہ سب کے لیے مطلب کہ رحمت العالمین ہے، اور انہی کو وسیلہ بنا کر آپ دعا مانگیں گے کہ میں دعا قبول کروں گا۔ رسول پاک تو وہ ہستی ہیں، ویسے تو اللہ میاں نے ہمیں کہا کہ روزہ رکھو، نماز پڑھو، یہ عبادت کرو، یہ عبادت کرو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، لیکن ایک عبادت اللہ میاں خود بھی کرتے ہیں۔ ایک عبادت اللہ میاں بھی خود بھی کرتے ہیں، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اے مومنو، میں اور میرے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو۔ یعنی کہ یہ وہ درود ایک ہے کہ جو اللہ بھی پڑھتا ہے، اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور ہم لوگ کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ جہاں لفظ محمد آ جائے وہاں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور یہ اللہ کا مطلب کہ درود پاک جب آپ پڑھیں گے تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ محمد تو اینڈ میں آ گیا تو پھر ہم پہ درود واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ درود نہ ختم ہونے والا ایک وظیفہ ہے۔ اس کی ایک علیحدہ تفصیل ہے کہ درود پاک کی کیا کیا فضیلت ہے، لیکن اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر مجھے اور چیز عبادت کے لیے حکم نہ دیا ہوتا تو میں صرف درود پاک ہی پڑھتا کہ درود پاک کیا چیز ہے۔ درود پاک تو نہ ختم ہونے والی عبادت ہے۔ تو اس کے لیے آج میں آپ کی خدمت میں ناد محمد کا آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں عمل، کیونکہ ہمارے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اگر ہم ہسٹری پڑھی جائے تو ہمیں تو کچھ بتایا نہیں جاتا۔ علماء کرام اتنا کچھ نہیں بتاتے جتنا کچھ ان کی ہسٹری میں ہے، ان کی لائف میں ہے، ان کی زندگی میں ہے۔ یہ کیا ہستی تھی، اور ان کو اللہ میاں نے اپنے نور سے بنایا تھا، اور جب ان کو نور سے بنایا تھا کئی ہزار سال وہ نور عبادت ہی کرتا رہا اللہ کی، اور اس کو مختلف حجاب میں رکھا گیا۔ کبھی اس حجاب میں کیا پڑھتے تھے، اس حجاب میں کیا پڑھتے تھے، کہیں سبحان اللہ پڑھتے تھے، کہیں الحمدللہ پڑھتے تھے، کہیں ایک تفسیر ہے اس کی۔ اگر وہ ساری تفصیل بیان کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اور اسی لیے آپ کے اسم مبارکہ بھی اللہ میں نے پیارے پیارے رکھے ہیں، اور آپ کو آپ کے اسم مبارکہ محمد بھی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، احمد بھی ہے، محمود بھی ہے، قاسم بھی ہے، عاقب بھی ہے، فاتح بھی ہے، شاہد بھی ہے، رشید بھی ہے، رسول بھی ہے، رحیم بھی ہے، رؤوف بھی ہے، عارف بھی ہے، اور یہ مطلب عزیز بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، اور یہ مصطفیٰ بھی ہے، مزمل بھی ہے، ولی بھی ہے، کامل بھی ہے، اور اتنے اس کے اسم گرام ہے۔ میں نے اس کو دیکھا تو تقریباً 102 کے قریب میں نے اس کو پڑھے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہوں، لیکن میری نظر سے 102 اسم اعظم ہے، جو اس میں اسماء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے اسم کو پڑھ کے بھی آپ کی مختلف مسائل دور ہوتے ہیں۔ اگر آپ یاسین کو لے لیں، رحیم کو لے لیں، رؤوف کو لے لیں، عارف کو لے لیں، کامل کو لے لیں، اگر صرف یہی پڑھتے رہیں، ان کے اسم مبارکہ ہی پڑھتے رہیں تو آپ کی مشکلات دور ہوتی رہے گی، کیونکہ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو اللہ میں کہتا ہے کہ اگر میں نے رسول کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ دنیا انہی کی محبت کی وجہ سے بنی ہے، محمد و آل محمد کی وجہ سے، اور یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کی وجہ سے آدم کی توبہ بھی قبول ہوئی، حضرت نوح کی کشتی بھی پار لگی، حضرت یونس بھی مطلب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، اور انہی کے وسیلے سے مانگی دعائیں آپ کی رد نہیں ہوتی اگر آپ کا دل صاف ہو، اگر آپ کے پیٹ میں حرام نہ ہو، اگر آپ گالیاں نہ نکالتے ہوں، اگر آپ اللہ کی پابندی عبادت کرتے ہوں تو آپ کی مشکلات خود بخود دور ہوتی ہیں۔ اگر آپ درود پاک پڑھتے ہوں
تو آپ کی مشکلیں دور ہوتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے میں اللہ میں مشکلات نہیں ڈالتا، رزق میں تنگی نہیں ڈالتا، جو درود پاک کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور درود پاک ایک آپ نے درود پاک پڑھا تو اس پہ آپ کو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اگر آپ دن میں 1000 دفعہ پڑھ لیا جائے تو یہ تو لاکھوں نیکی ہو جاتی ہیں، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں، سمجھ نہیں آتی کیوں نہیں ہے۔ کچھ نہ کریں، درود پاک تو پڑھتے رہا کریں۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مجھ پہ لنگڑا درود پاک نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد نہیں، وہ فرماتے ہیں درود پاک مجھ پہ اس طرح پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ یہ آل کے ساتھ ہی اللہ کی اللہ نے ان سے اپنی محبت ظاہر کیا ہے۔ اور اگر آل سے آپ کو محبت نہیں ہے تو رسول بھی آپ سے محبت نہیں کرتے، اگر رسول سے آپ کو محبت نہیں ہے تو اللہ میں آپ سے محبت نہیں کرتے۔ یہ جو میں نے آپ کو پیچھے آپ جس کو دیکھتے آ رہے ہیں، اس کو آپ نے نعت علی پڑھنا ہے۔ آپ کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، گھر کی مشکل ہو، آفس کی مشکل ہو، بچوں کی مشکل ہو، گاڑی لینی ہو، گھر کا مکان لینا ہو، کوئی بھی آپ کو ہستی ہے، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ کو اس سے وسیلے سے دعا مانگیں گے، آپ کی مراد دور ہو جائے گی۔ دشمن آپ کو تنگ کرتا ہے، یہ رشتے دار آپ کو تنگ کرتے ہیں، پیسے کی تنگی ہے، یہ حالات آپ کے صحیح نہیں ہے، روزی آپ کی کچھ اتنی نہیں ہے کہ آپ اس سے اچھے طریقے کما سکیں، تو آپ اس اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے گناہ کی معافی مانگیں، استغفر اللہ ربی توب اللہ۔ اور یہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اپنے اس کو 92 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے نعت محمد کو۔ جب اب نعت محمد کو پڑھیں گے، اول آخر درود پاک پڑھیں گے اور 92 دفعہ آپ نے نعت محمد کو پڑھنا ہے، اور یہ 40 شب پڑھنا ہے آپ نے، یعنی یہ 40 دن پڑھنا۔ یہ عمل جمعرات سے شروع کر لیں، کسی دن سے شروع کر لیں، لیکن یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آج قمر در اقرب تو نہیں ہے، قمر در اقرب میں عمل کیا ہوا کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ صدق جس سے آپ اس کو پڑھیں گے، آپ کی ہر مقصد کامیابی حاصل ہوگی، بیماری ہے بیماری سے دور ہو جائے گی، شفا مل جائے گی، اور کوئی بھی شرعی آپ کے مطلب کہ مسائل ہوں، آپ اس شرعی مسائل سے نکل جائیں گے۔ یہ نعت محمد کو معمولی نہ سمجھیں، اس کی دعا کو معمولی نہ سمجھیں، انہی کی ہستیوں سے، ان کے صدقے سے ہماری ہر مشکل دور ہوتی ہے۔ آپ دعا نہ بھی پڑھیں، دن رات انہی کو پکارتے رہیں، ان کا درود پڑھتے رہیں، جب بھی آپ کی مشکل دور ہو جاتی ہے۔ اس میں طاقت ڈالنے کے لیے یہ دعا ہے، جب آپ یہ دعا پڑھیں گے، اول آخر درود شریف پڑھیں گے اور 92 دفعہ اس عمل کو کریں گے تو آپ کی مشکل خود بخود دور ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو